हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है भाइयों के चैनल रिएक्शन बाबा में। मेरा नाम है राम और आज जो मैं रिएक्शन करने वाला हूँ मोहम्मद अली मिर्जा साहब का वीडियो। इसके लिए रिसेंटली भाइयों उन्होंने कमेंट किया था, कमेंट मिलता है तो मैं स्क्रीन पे लगाऊंगा उनका। तो वीडियो का नाम है गाइज अल्लाह का वली कौन, सीधा रास्ता बाय इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का है। तो आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों, और फर्स्ट टाइम चैनल पे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के रिएक्शन में स्टार्ट कर लेता हूँ बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले गाइस। अब अगली आयत जो है ना सूरतुल बकरा की आयत नंबर 257, वो भी बहुत क्रिटिकल आयत है, जिसमें बताया जाएगा कि अल्लाह का वली कौन है। वली मतलब बलि चढ़ाए। एक तो वो वली है जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में लोगों ने बनाए हुए हैं, यानी जिसके सबसे ज्यादा कपड़े उतरे हुए होंगे वो उतना बड़ा वली होगा। जिन्होंने कहते हैं अलिफ नंगा होएगा तो सब तो बड़ा वली होएगा। एक वो वली का कॉन्सेप्ट है जो अल्लाह ताला कुरान में दे रहा है। अल्लाह के नजदीक जिसने भी कलमा पढ़ लिया और सच्चे दिल के साथ इस्लाम में दाखिल हो गया, वो अल्लाह का वली है। ये वो कहते हैं ना जी, वो हमें क्या पता कौन वली है कौन नहीं वली है, और एक तरफ ये कह रहे होते हैं और दूसरी तरफ अपने बाबों को वली भी डिक्लेयर कर रहे होते हैं। हाँ, हम जिन लोगों के बारे में क्लेम करते हैं ना कि ये अल्लाह के वली हैं, ये हमारा हुस्न ज़न है। मसलन हमारा ये अकीदा है कि तमाम सहाबा और अहले बैत अल्लाह के औलिया में से है, जो मरते दम तक ईमान पर कायम रहे, ये शर्त है उसमें। उसके बाद सहीहुल अकीदा ताबईन, तबा ताबईन औलिया अल्लाह में से। तबा ताबीन के बाद इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम आ जाते हैं, इनका ज़माना शुरू हो जाता है। तो हम इनको रहिमहुल्लाह कहते हैं, इनके लिए दुआएं करते हैं। हम अल्लाह से उम्मीद करते हैं कि ये अल्लाह ताला के औलिया हैं। इस एतबार से तो औलिया अल्लाह हैं ये कि सहीहुल अकीदा है। एक वो जो वली, कुतुब, गौस की ये टर्मिनोलॉजी जो तसव्वुफ में बनाई हुई है, उस एतबार से भी ये औलिया अल्लाह हैं उनके नजदीक भी। हमारे नजदीक तो सारे कलमा गोई औलिया अल्लाह है। और उसकी दलील ये आयत आ रही है, अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनु, अल्लाह वली है अहले ईमान का। जो भी ईमान ले आए अल्लाह उसका वली है, मतलब दोस्त। जब अल्लाह दोस्त हो गया तो वो भी अल्लाह का दोस्त है। सही बात है। जिसको अल्लाह अपना दोस्त बना ले वो ये क्लेम कर सकता है कि मैं अल्लाह का दोस्त हूं। बाकी ये कहना कि वो वली कामिल है या नहीं है, वो कामिल वाले अल्फाज छोड़े, वो तो अल्लाह को ही पता है। वो तो फिर हम मौला अली के बारे में ही कहेंगे। बुखारी और मुस्लिम में हदीस है, कल मैं उस शख्स के हाथ में झंडा दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। और सहाबा कहते हैं हमें पूरी रात नींद नहीं आई कि वो खुश नसीब कौन होगा। तो नबी इस्लाम ने सुबह मौला अली को बुलाया, उनको आशोब चशम था, अपनी मुबारक लुआब थूक मुबारक उनकी आंखों में लगाया, शिफा हुई, और अपने मुबारक हाथों से ज़रा बांध के काफरों की तरफ रवाना किया और अल्लाह ताला ने शिफा दी। तो ये तो बहुत बड़ा टाइटल है कि ज़िंदगी में किसी को बता दिया जाए कि अल्लाह और उसका रसूल तुमसे मोहब्बत करते हैं, तो बहुत आला तरीन दर्जा है। बाकी आम तमाम अहले ईमान जो है वो अल्लाह के वली है। और आप किसी भी कलमा गो अहले किबला के बारे में कह सकते हैं कि इस एतबार से ये अल्लाह का वली है। क्यों? कि वो ईमान ले आया, अल्लाह का दोस्त बन गया। अब दोस्त, ज़ाहिर है दोस्त में कमजोरियां भी हो सकती हैं, सारे दोस्त तो ऐसे नहीं होते हैं जो परफेक्ट हों, लेकिन एक डेटम लेवल के ऊपर वो अल्लाह से दोस्ती गांठे हुए है जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए हुए हैं। और जो अल्लाह रसूल पर ईमान नहीं लाता वो शैतान का वली है। दुनिया में दो ही औलिया है, या अल्लाह का वली होगा या शैतान का वली, तीसरा कोई नहीं होगा। अब मुझे बताएं कितना जुल्म है कि अगर आप किसी अहले किबला, अहले कलमा मुसलमान को ये कह दें कि ये अल्लाह का वली नहीं है, तो फिर शैतान का वली होगा। और अगर कोई कहता है नहीं, ये वली कहने से मुराद मेरी ये है कि वली कामिल नहीं है, ये गुनहगार भी हो सकता है, हमें क्या पता कि अल्लाह ताला कोई महबूब है या नहीं है, तो सर वो तो हमें फिर किसी के बारे में भी नहीं पता। फैक्ट है यार। सवाए जिनके लिए कोई सनद नाजिल हुई है। हम जिनको बड़े वसूख के साथ भी रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं, बड़े बड़े बुजुर्गों को, उनके बारे में भी हम क्लेम तो कोई नहीं कर सकते। अगरचे हमारे यानी हुस्न ज़न है और उनकी खिदमात हमें बता रही है कि ये अल्लाह के औलिया हैं जिनकी ये किताबें रखी हुई हैं, तो आड़े तो फिर भी मैं डिक्लेयर नहीं करना, मैं एना दी गल कर रहा, तो आड़े इंतकार ही नहीं रहा, यानी जिनको मैं क्लेम किया हूँ
اور جن کو میں کلیم کیے ہوئے ہوں وہ واقعی اس اعتبار سے اولیاء اللہ ہیں کہ ان کو آپ بھی مانتے ہیں، ان کا کون انکار کر سکتا ہے؟ تو باقی کوئی بھی ایک جو مسلمان ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کا ولی کہہ سکتا ہے. میں نے بھی کئی ویڈیوز میں کہہ دیا ان علماء سو کے بارے میں جنہوں نے میرے خلاف جھوٹے پراپوگنڈے کیے، تو میں نے کہا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی میرا اعلان جنگ ہے اس کے خلاف. تو اللہ نے دنیا میں انہیں ذلیل کیا ہے. تو کہتے ہیں اس نے دعوی ولایت کر دیا ہے. وہ میں دعوی ولایت تو اپنے مخالفین کے لیے بھی کرنے کے لیے تیار ہوں اگر ان کا عقیدہ صحیح ہو تو، کیونکہ جو اہل ایمان ہے وہ اللہ کا ولی ہے. تو باقی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی جو جن کو ہم اولیاء اللہ ڈکلیئر کریں گے وہی صرف اولیاء اللہ ہوں گے، تو وہ آپ نے جن جن کو ڈکلیئر کیا تھا ہم نے ان کی کتابوں سے گستاخانہ عبارتیں نکال دی ہیں. تو اب آپ خود فیصلہ کریں کہ ان کے بارے میں آپ نے کیا حکم لگانا ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں یہ کتابیں تبدیل ہو گئی ہیں وہ خود اچھے تھے، تو انہی کتابوں کے ذریعے ان کا تعارف تھا. جب تعارف ہی ختم ہو گیا پھر اچھے برے ولی تو بات ہی ختم ہو گئی، بندہ ہی نہیں ایگزسٹ کر رہا. اگر بخاری شریف ختم ہو جاتی ہے تو امام بخاری کا وجود ختم، کیونکہ ان کا تعارف تو یہ کتاب ہی تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان جنگ ہے جو اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی کرے. اور آپ دیکھیں وہ لوگ جو لوگوں سے نذرانے لیتے ہیں، لوگوں کے پیسے پہ پلتے ہیں اور لوگوں کے چندوں کے ذریعے باقی لوگوں کو کھلاتے ہیں، تو کہتے ہیں دیکھیں جی بزرگوں کا لنگر چل رہا ہے. وہ لنگر انہوں نے خود چلایا ہے. امیر لوگوں سے ہتھیاتے ہیں، 1 کروڑ روپیہ ہتھیا کے 10 لاکھ روپیہ، وہ سلطانہ ڈاکو والی بات ہوئی کہ امیروں سے لوٹ کے غریبوں میں بانٹ دیا. تو اس میں اس نے کہاں سے لنگر چلایا ہے؟ مطلب کس بزرگ نے جو ہے مزدوری کر کے تو غریبوں کو کھانا کھلایا؟ امیروں سے یہ لیتے ہیں غریبوں کو کھلاتے ہیں، کہتے ہیں لنگر چل رہا ہے. اور کبھی امیر سے پوچھتے بھی نہیں کہ یہ حرام کی کمائی ہے تیری حلال کی ہے. تو اس طرح کا لنگر جو ہے وہ تو سر گرو نانک کے مزار کے اوپر بھی چل رہا ہے. چلے جائیں کرتارپور پہ، وہاں لنگر نہیں چل رہا، تو یہ ولایت کی دلیل ہو جائے گا. تو ایک دنیاوی سسٹم ہے جہاں پہ لنگر والا معاملہ چل رہا ہے. تو اس طرح بڑے بڑے کلیم کر دیتے ہیں ان کے بارے میں اور کہتے ہیں جی وہ ان لوگوں کو اولیاء اللہ مان رہے ہیں جو لوگوں سے چندے بٹور کے خود بھی کھاتے ہیں باقیوں کو کھلاتے ہیں، اور جو اپنی جیب سے نکال کے ان کے اوپر لگا رہا ہے اور ان سے 1 روپیہ لینے کا روادار نہیں ہے، اس کو ولی ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے. نہ منو. تو آپ لوگوں کو بتا دیں کہ جی ولایت کا کرائٹیریا یہ ہوتا ہے کہ جو امیروں سے ہتھیائے، اپنے اوپر لگائے اور لوگوں کو کھلائے، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے. اور جو اپنی جیب سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور 1 روپیہ لینے کا کسی سے روادار نہ ہو، دنیاوی کوئی منفعت نہ لے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. تو لوگ لتر مارن گے تھوڑے سے رہتے. آپ دیکھیں قرآن حکیم میں جہاں جہاں انبیاء کا ذکر آیا نا، بار بار اسی جملے کے ساتھ کہ ہر نبی یہ دعوت بلند کرتا ہے کہ میں تمہیں اس دعوت کے عوض تم سے کوئی اجر نہیں، میرا اجر میرے اللہ کے حضور پکا ہے. پھر نبی علیہ السلام کو قرآن میں کئی جگہ کہا گیا کہ اے نبی علیہ السلام یہ آپ کی دعوت سے کیوں انکار کر رہے ہیں؟ کیا آپ نے کوئی معاوضہ ان سے وصول کر لیا اس دعوت کے عوض کہ جو ان کے لیے تاوان بن گیا؟ آپ تو کوئی ان سے پیسے نہیں لے رہے، آپ تو فی سبیل اللہ اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں، تو پھر یہ کیوں آپ کی دعوت سے بھاگ رہے ہیں؟ تو یہ اولیاء کے حوالے سے میں نے کلیئر کر دیا. یہاں پہ لوگوں نے پبلک نے اپنے اولیاء اللہ بنائے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو اہل ایمان کو اپنا ولی کہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ان کا دوست ہے، یعنی وہ پھر اللہ کے دوست ہیں. اور اللہ کی کرم نوازی ان پہ کیا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ تعالیٰ انہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے. اندھیروں سے، اندھیرے سے نہیں، کیونکہ اندھیروں جمع کا صیغہ ہے. گمراہی کے کئی راستے اور ہدایت کا صرف ایک راستہ ہے، اس لیے ہدایت نور ایک انوار کا لفظ نہیں آیا، سنگولر کا صیغہ ہے. گمراہی کے اندھیروں سے ہدایت کی روشنی کی طرف. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت. اور جو کفر کرنے والے ہیں وہ ساتھی ہیں طاغوت کے، شیطان کے. یخرجونہم من النور الی الظلمات. اور شیاطین کیا کرتے ہیں؟ وہ انہیں نور سے، ہدایت کے راستے سے ہٹا کر گمراہیوں کے اندھیروں میں لے جاتے ہیں. اولئک اصحاب النار. یہی تو ہیں اہل جہنم، آگ والے. ہم فیہا خالدون.
وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم اجرنا من النار. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ میں اپنے اولیاء کو گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لے کے آتا ہوں، اور شیطان اپنے اولیاء کو ہدایت کے راستے سے ہٹا کے گمراہی اور اندھیروں کے اندر لے جاتا ہے. تو اب میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ اگر ہدایت سنگولر کے سیغے سے آئی پھر سچائی کا راستہ ایک ہی ہوگا. گمراہی کے تو ایک سے زیادہ راستے ہو سکتے ہیں، سچائی کے نہیں. یہ کہتے ہیں سارے ہمارے بزرگوں کے سلسلے سارے ہی حق پہ ہیں. کیوں سارے حق کے اوپر ہیں؟ ایک دوسرے کے بالکل مخالف ہیں پھر بھی کہتے ہیں حق پہ. حق پہ ایک ہی راستہ ہوتا ہے. اس کانٹیکسٹ میں ایک مسند احمد میں حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، المستدرک للحاکم کے اندر بھی موجود ہے. نبی علیہ السلام نے زمین پہ ایک سیدھی لکیر کھینچی اور اس کے دائیں بائیں ٹیڑھی لکیریں کھینچی. پھر آپ نے فرمایا یہ جو دائیں بائیں لکیریں ہیں یہ شیطان کے راستے ہیں جو ٹیڑھے ہیں، اور جو سینٹر میں راستہ ہے نا یہ میرا سیدھا راستہ ہے. پھر آپ علیہ السلام نے سورہ الانعام کی آیت تلاوت کی 153 نمبر، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ ہے میرا راستہ جو کہ بالکل سیدھا ہے. فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، ارد گرد کے راستوں کی پیروی مت کرو ورنہ یہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے بہکا دیں گے. یہ وہ چیز ہے جس کی اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے. تو گائز اس ویڈیو کے اندر دو کانسیپٹ تھے. فرسٹ تھا اللہ کا ولی کون ہے اور دوسرا تھا سیدھا راستہ والا. تو سیدھا راستہ والا میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. جیسا کہ ویڈیو میں بھی بھائی نے بتایا تھا کہ ایک اسٹریٹ لائن ہوتی ہے اور دو لائنیں اس کے آجو بازو ٹیڑھی میڑھی ہوتی ہیں. تو کسی نے پوچھا تھا کہ ٹیڑھی میڑھی لکیریں کیوں ہیں، تو ان کو اللہ نے بولا تھا کہ یہ شیطان کے راستے ہیں. تو یہ صحیح بات ہے گائز. تو ایک جھوٹ چھپانے کے لیے انسان 100 جھوٹ بول جاتا ہے. تو یہ ٹیڑھے میڑھے راستے اسی کا ہی ایک ذریعہ ہے. سیدھا راستہ ہمیشہ اسی کا رہتا ہے، اچھائی کا سیدھا راستہ. تو یہ جو سیدھا راستہ ہے وہ اللہ کا ہے، تو ہمیشہ اس پہ چلنا چاہیے. جو آپ کے کرم ہے وہ کرتے رہنا چاہیے. دوسرا بتایا تو انہوں نے اللہ کا ولی کون ہے. تو اللہ کا ولی ان کو بولا جاتا ہے جو کہ ادھر ادھر سے پیسے لیتے ہیں، امیروں سے پیسے لیتے ہیں، اس کے بعد لنگر ونگر کروا رہے ہیں. تو یہ اللہ کا ولی مانا جاتا ہے ان کو. اللہ کا ولی کون نہیں ہوتا، اللہ کا ولی ان کو نہیں بولا جاتا کہ جو خود کی جیب سے چاہے کیسی بھی ان کی آرتھک استھتی ہے وہ سب دیکھتے ہوئے بھی پھر بھی وہ اپنی طرف سے یہ سب چیزیں دھرم کرم کے کام کرتا ہے، تو اس کو اللہ کا ولی نہیں بولا جاتا. تو یہ دو کانسیپٹ تھے. آئی ہوپ آپ کو کلیئر ہوئے ہوں گے اور میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی. اگر یہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو ایک لائک ضرور کرنا، اور آپ چاہتے ہیں آپ کو ایسے ریئیکشن ویڈیو ملتے رہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں. اور آپ کامنٹ کر کے بتائیں، کبھی کبھی کامنٹ نہیں دیکھ پاتا تو آپ مجھے reactionbaba.official میرا انسٹاگرام ہے، آپ مجھے وہاں میسج کر سکتے ہیں. تو آج کا ریئیکشن یہی اینڈ کرتا ہوں. ملتے ہیں نیکسٹ کسی اور ریئیکشن ویڈیو میں. تب تک کے لیے تھینک یو سو مچ فار واچنگ.